الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری جاری تھی تکملہ میں، تکملۃ تعریف الجزئی والکلی۔ یہ بیان ہوا تھا کہ کلی اور جزئی دو مفہوم کے نام ہیں، دو معنی کے نام ہیں، لفظ کی دو قسمیں نہیں ہیں۔ یعنی لفظ کے ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ معنی موجود ہوں، لیکن وہ جو ہر معنی موجود ہے اس معنی کے ہم نے افراد کو دیکھنے۔ اگر لفظ کے معنی زیادہ ہیں اور اس میں سے جو ایک معنی ہم اٹھاتے ہیں، فرض کریں کسی بھی معنی کو، تو اس کے اندر دو کیٹیگری آ سکتی ہیں، یا وہ معنی کلی ہوگا یا وہ معنی جزئی ہوگا۔ معنی کلی کیسے ہوگا؟ تکملہ سے پہلے یہ تعریف کی تھی کہ لا یمتنع صدقہ علی اکثر من واحد۔ کلی ایک ایسا معنی ہے، ایک ایسا مفہوم ہے کہ عقلی طور پہ اس کا ایک سے زیادہ افراد پہ صدق کرنا، ایک سے زیادہ افراد پہ فٹ بیٹھنا یہ محال نہیں ہے۔ جزئی اس کے الٹ ہو جائے گا، جس کے ایک سے زیادہ پہ صدق کرنا محال ہے۔ تو لہٰذا یہ نقطہ ہم نے کہا کہ اس کے اوپر توجہ رہنی چاہیے کہ کلی اور جزئی دو مفہوم کے نام ہیں، لفظ کے معنی کے نام نہیں ہیں۔ تو لہذا جو مثال مشہور ہے کہ جو لفظ محمد ہے، لفظ محمد کے منطق میں بہت زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ منطق کی نگاہ میں لفظ محمد مرتجل ہے، اور مرتجل لفظ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر کوئی اسے اپنے معنی کے اعتبار سے وضع کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے بہت سارے لوگ اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھ رہے ہیں تو لفظ محمد کے بہت زیادہ معنی ہیں، لیکن اگر آپ کسی ایک معنی کو بھی دیکھیں گے تو وہ جو معنی ہے وہ جزئی ہو جائے گا۔ یعنی جس بندے نے اپنے بیٹے کے نام محمد رکھا ہے، اگر وہ محمد کا معنی دیکھے، محمد کا معنی کیا مطلب، یعنی اس کا بیٹا، اگر وہ اپنے بیٹوں کو دیکھے تو اپنے بیٹے کے جو مفہوم ہے جس کو اس نے لفظ محمد کی شکل میں رکھا ہے، تو یہ جو لفظ جو اس کے بیٹے کا مفہوم اور معنی ہے یہ ایک سے زیادہ افراد پہ صدق نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر فرض بھی کر لیں کہ اس کے زیادہ بیٹے ہو جائیں تو لیکن وہ جو اس کا محمد بیٹا ہے اسی پہ یہ مفہوم کیا کرے گا، صدق کرے گا۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفظ محمد کے معنی زیادہ ہیں، لیکن اس کا جو معنی خود ہے وہ کیا ہے، جزئی ہے۔ اگر لفظ کے معنی زیادہ ہوں تو اسے مشترک لفظی کہتے ہیں، اور اگر معنی کے خود آگے افراد زیادہ ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں، مشترک معنوی کہتے ہیں۔ معنی کے افراد زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ محمد میں نہیں ہو سکتے، محمد میں تو معنی ایک ہے اور اس کا فرد بھی ایک ہے۔ معنی کے افراد زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ کیا ہے، لفظ انسان ہے، لفظ انسان ہے تو اس کے کیا ہے، افراد بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ لفظ انسان کے جب افراد زیادہ ہوں گے تو اس کا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لفظ انسان کے افراد زیادہ ہیں، یہ تعبیر غلط ہے۔ صحیح تعبیر کیا ہے کہ معنی انسان، مفہوم انسان، مفہوم انسان کے جب افراد زیادہ ہیں تو پھر کیا کہا جائے گا کہ یہ مفہوم انسان کیا ہو گیا، کلی ہو گیا۔ اس سے کیا کہیں گے، مشترک معنوی کہیں گے۔ مشترک معنوی کیا مطلب؟ جس میں بات معنی کی ہوتی ہے کہ معنی میں کیا پیدا ہو رہا ہے، بہت زیادہ اشتراک پیدا ہو رہا ہے، معنی اس کا پھیل رہا ہے، لہٰذا اسے آپ مشترک معنوی بھی کہہ سکتے ہیں اور کلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کلی کا دوسرا نام آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلی کا دوسرا نام کیا ہے، مشترک معنوی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کلی اور مشترک لفظی میں کیا ہے، فرق ہے۔ مشترک لفظی میں لفظ اور معنی کی بات ہوتی ہے، جبکہ مشترک معنوی میں خود معنی اور افراد کی بات ہوتی ہے۔ یہ نقطہ کیا ہے، اہم تھا، دوبارہ اس کو دہرایا گیا۔ اس کے بعد گفتگو جاری تھی تکملہ میں، اور تکملہ میں مصنف نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو کلی اور جزئی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کا تعلق، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا تعلق کیا ہو، موجودہ مفہوم، موجودہ موجودات سے ہو۔ موجودات سے ہٹ کے بھی کیا ہیں، بہت ساری چیزیں کیا ہیں، کلی اور جزئی ہو سکتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جو ہم نے کہا ہے کہ اعلیٰ اکثر من واحد، ایک سے زیادہ افراد پہ صدق کرتا ہو یا ایک سے زیادہ افراد پہ صدق نہ کرتا ہو، تو یہاں پہ ہماری افراد سے کیا مراد ہے، افراد فرضی مراد ہیں، افراد خارجی مراد نہیں ہے کہ جو خارج میں کیا ہے پریکٹیکل موجود ہوتے ہیں، نہیں، فرضی افراد، کہ آپ اپنے ذہن میں اس کے افراد فرض کریں گے تو کیا یہ مفہوم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ان تمام افراد کے اوپر فٹ بیٹھ جائے، یا یہ صلاحیت نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری افراد سے مراد ولو بالفرض ہے، کہ جن افراد کو اگرچہ فرضی کر لیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ ایک مفہوم کلی ہو لیکن اس کے افراد زیادہ نہ ہوں، ایک ہی فرد ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ایک فرد بھی نہ ہو۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ کلی، جی، خارج میں نہ ہو، احسن، خارج میں نہ ہو، فرض میں تو ہو سکتے ہیں،
خارج کے اعتبار سے اگر کلی کو دیکھا جائے، مفہوم کلی کو خارج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 3 صورتیں ہیں اس کی، ٹوٹل 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ خارج میں اس کا ایک فرد بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ذہن میں آپ فرض کرتے رہیں لیکن خارج میں ایک فرد بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی کیا مثال ہوگی؟ شریک الباری، لفظ جو شریک ہے، شرک ہے، آپ شرک کر لیں، شرک کو آپ فرض کریں گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ بھی ہم فرض کر رہے ہیں، تو وہ خارج میں اس کا کوئی فرض نہیں ہو سکتا۔ آپ فرض کرتے رہیں گے لیکن خارج میں اس کو کوئی فرض نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا شریک جو مفہوم ہے، اللہ کا شریک کوئی بھی شریک ہو سکتا ہے، مطلب کیا مطلب؟ ذہنی طور پہ ہو سکتا ہے، فرض کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکل اور خارج میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے کیا کہیں گے؟ جی اب اگر ہمارے دور میں کوئی دعویٰ کرے کہ میں ہاں شریک ہیں، فرعون نے کہا، فرعون تو کہہ رہے تھے ہاں، یا کوئی اور جس طرح عیسائی لوگ ہیں فرض کریں، یا ہمارے جو غالی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ 14 خدا ہیں، علیہ 15 افراد، یہ افراد تو نہیں ہے نا، یہ ان کا تخیل کر رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں، حقیقت میں افراد تو نہیں ہے، یہ ان کا وہم اور گمان ہے، جہالت ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، فرض کرنا، فرض نہیں کیا نا، وہ تو مان رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، فرض ہم لوگ کریں گے نا، توحید والے فرض کریں گے نا۔ اس کی آپ کیا مثال لے لیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ پینسل ہے، حالانکہ کتاب ہے، وہ اسے پینسل کہہ رہے ہیں، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ چلے ہم فرض کر لیتے ہیں پینسل ہے، ہم تو یہ کہیں گے فرض کر لیتے ہیں پینسل ہے، وہ کیا کہے گا؟ نہیں جی یہ تو پینسل ہے، تو اس کی جہالت کی وجہ سے کتاب پینسل تو نہیں بن جائے گی نا، یعنی جو لفظ کتاب ہے اس کا معنی پینسل تو نہیں بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ شریک، اللہ کا شریک، اس کا خارج میں کوئی فرد نہیں ہے۔ آپ یا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی ہمارے غالی ذرا دیکھیں، ان کے نزدیک تو فرد ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں وہ لوگ تو غلط ہیں، وہ تو جہالت ہے، وہ فرد ہے نہیں حقیقت میں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ حقیقت کو لیں تو اس کے فرضی افراد ہو سکتے ہیں، افراد آپ فرض کر سکتے ہیں، لیکن خارج میں کیا اس کے افراد نہیں ہو سکتے۔ جب ہمارے فرض کرنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی افراد نہیں ہو سکتے، پھر فرض کرنے کا کیا فائدہ؟ فرض کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ مفہوم کیا ہے آپ کا؟ کلی ہے۔ مفہوم کلی کا کیا مطلب ہے کہ کلی مفہوم کے اندر یہ صلاحیت، یہ ایبلٹی اس کے اندر موجود ہے۔ کون سی ایبلٹی موجود ہے؟ کہ اگر اس کے کوئی اور زیادہ افراد آ گئے تو سب کے اوپر یہ فٹ بیٹھ جائے گا، آپ کو نیا مفہوم بنانے کی ضرورت نہیں بنے گی۔ ہاں، یعنی مفہوم کلی رہے گا۔ یعنی اچھا سوال ہے کہ ہمارے فرض کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، تو ہم کیا کہیں گے؟ فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ مفہوم کلی بن جائے گا، ٹھیک ہے، مفہوم جزئی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم کیا ہوگی مفہوم کلی کی؟ کہ جس کا خارج میں ایک فرد بھی موجود نہیں ہے، بلکہ ایک فرد کا بھی موجود ہونا خارج میں محال ہے۔ محال کیوں ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ منطق فلسفہ کے بعد جب داخل ہوں گے عقائد اور الہات کی بحثوں میں، تو وہاں پہ یہ دلیل ثابت ہوگی کہ اللہ کا شریک کیوں محال ہے، دوسرا خدا کیوں نہیں ہو سکتا، اس کی کیا برہان ہے، کیا وجہ ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے انشاءاللہ مجھے اور آپ سب کو کہ ہم ان بحثوں تک پہنچیں جلدی جلدی۔ اچھا، دوسری قسم کلی کی کیا ہوگی؟ کہ جس کا خارج میں زیادہ فرد نہیں ہے، ایک ہی فرد ہے بس، ایک سے زیادہ اس کا فرد نہیں ہو سکتا خارج میں، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ واجب الوجود، ٹھیک ہے۔ دو ہمارے پاس لفظ ہیں، ایک ہے لفظ اللہ اور ایک ہے لفظ واجب الوجود۔ ابھی کیونکہ ہم لفظ کی بات نہیں کر رہے کلی اور جزئی میں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ مفہوم کی بات کر رہے ہیں، تو ہم یوں کہتے ہیں ایک مفہوم واجب الوجود ہے اور ایک کیا ہے؟ مفہوم اللہ ہے۔ جو مفہوم اللہ ہے وہ محمد کی طرح ہے، وہ جزئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو مفہوم واجب الوجود کہ ایسا وجود کہ جس وجود کا ہونا ضروری ہو، کوئی ایسا زمانہ فرض نہ کر سکتے ہوں کہ ایک زمانہ تھا اور اس کے پاس وجود نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کا وجود ہمیشہ سے ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ واجب الوجود کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں یہ مفہوم کلی ہے، ایسا وجود جس کا وجود ضروری ہو۔ واجب کیا مطلب؟ ضروری ہو جس کا وجود، تو یہ مفہوم کلی ہے، لیکن اس کا مصداق کیا ہے؟ فقط اللہ کا مصداق ہے، فقط اس کا فرد کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ سے زیادہ اس کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ یہ انشاءاللہ ہم فلسفے میں پڑھیں گے جا کے، بلکہ منطق میں بھی ایک بحث آئے گی دوسری جلد میں کہ پتہ نہیں کس میں ہے، جہاں پہ 3 وجود کی قسمیں بیان کریں گے۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ وجود ممکن ہوتا ہے۔ ممکن کیا مطلب؟ ممکن ہے کہ اس کا وجود ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جائے، جیسے ہمارا وجود ہے، ٹھیک ہے، ہمارا وجود ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، اللہ ہمیں مار دے یا ہمارا جب وجود نہیں تھا، اس کا مطلب ہے ہمارا وجود ضروری نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ممتنع الوجود، کہ جس کا وجود ہونا کیا ہے؟ محال ہے، نہیں ہو سکتا، وہ کیا؟ اللہ کا شریک جو ہے، اللہ کے شریک کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ واجب الوجود ہے، کہ جس کا وجود ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔
کہتے ہیں کہ یہ 3 وجود کائنات میں ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی وجود نہیں ہو سکتے، یا اس کا وجود ضروری ہوگا، یا اس کا وجود محال ہوگا، یا اس کا وجود کیا ہوگا، درمیان ہوگا، ممکن ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا وجود مانیں کائنات میں کہ جس کے وجود کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور وہ خود کیا ہے، وجود اپنا رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ یعنی جب یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، کوئی چیز بغیر بنائے نہیں بن سکتی، تو اللہ کے وجود کو کس نے پیدا کیا، تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے نزدیک ضروری ہے کہ ہم ایسا وجود مانیں۔ اچھا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر ہم ایسا وجود نہیں مانیں گے تو پھر کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارا وجود کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ہمیں کسی نے وجود بخشا ہے۔ اس کا وجود کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس سے کسی نے وجود بخشا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سلسلہ کیا ہے، چلتا جائے گا۔ اور اگر آپ ایک جگہ پہ رک کے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو آخری نقطہ ایک ایسا وجود ہے کہ جس کو پھر کسی نے نہیں پیدا کیا، تو پھر آپ کا سلسلہ چلتا رہے گا، رکے گا نہیں۔ اور سلسلے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا وجود بھی کیا نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، زمین نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سوال ہوگا۔ فرض کریں آپ کہیں زمین کو سورج نے پیدا کیا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی جب زمین کے پیدا ہونے کے بارے میں ہم سوال کریں گے تو ہمارا وجود کیا کر دیں، ہم ختم کر دیں، کراس لگا دیں۔ یعنی پہلے یہ ثابت کریں زمین تو پیدا ہو، پھر آپ اپنی بات کریں گے نا، کیونکہ آپ کو کس نے پیدا کیا، زمین نے پیدا کیا، تو لہٰذا آپ کے وجود کو کراس کر دیا، ختم کر دیا، یہ بالکل مٹا دیا ربڑ سے، آپ زمین پہ آ جائیں۔ اچھا زمین کے وجود کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا، اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو آپ مٹا دیں، بھی پہلے اس کے پیدا کرنے والے کو تو بنائیں پھر یہ بنے گا۔ زمین بھی مٹ گئی، میرا وجود بھی مٹ گیا، اوپر کیا آ گیا، سورج آ گیا۔ اچھا پھر سورج کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ سورج کو کس نے پیدا کیا، تو آپ کہیں کہ پہلے سورج کو تو مٹا دینا، پہلے تو اس کے بارے میں فیصلہ کریں جس نے اسے پیدا کیا، سورج کو بھی مٹا دیا۔ اچھا آسمان پہ آ جائیں، سورج کو کس نے پیدا کیا، آسمان نے پیدا کیا۔ اچھا ہم کہتے ہیں اچھا آسمان کی بات ہو رہی ہے، آسمان کو بھی آپ مٹا دیں، تو یہ آپ نے جو مٹایا ہے کتنے، انسان کو بھی ختم کر دیا، زمین کو بھی ختم کر دیا، سورج کو بھی ختم کر دیا، آسمان کو بھی ختم کر دیا۔ اچھا آسمان کو کس نے پیدا کیا، جی اللہ نے پیدا کیا، آپ یوں کہتے ہیں۔ اچھا آپ کہتے ہیں اچھا آسمان کو کس نے پیدا کیا، اچھا آسمان کو مٹاؤ، پہلے تو اس کو ثابت کرو نا، اللہ کو ثابت کرو۔ اچھا پھر اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اگر اللہ ثابت ہو گیا پھر آسمان بھی پیدا ہو جائے گا، سورج بھی پیدا ہو جائے گا، زمین بھی، ہم بھی پیدا ہو جائیں گے۔ اگر اللہ بھی ثابت نہ ہو، مشکوک ہوا، پھر اللہ کو بھی مٹانا پڑے گا، پھر کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو کیا ہمارا وجود ہے؟ ہمارا وجود تو ہے، ہم بھی پیدا ہو چکے ہیں، زمین بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر آخر پہ ایک وجود ایسا ہے کہ جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، جس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس کے بارے میں سوال کر دیں کہ اسے کس نے پیدا کیا، پھر سب کو مٹانا پڑے گا۔ جب سب کو مٹانا پڑے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے، ہم سب کا وجود موجود ہے۔ جب ہم سب موجود ہیں تو اس کے مطلب ہے ایک پوائنٹ پہ ہمیں رکنا پڑے گا، اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا عقلی طور پہ، فقط فرضی بات نہیں ہے، ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک وجود ایسا ہے کہ پھر اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، کیونکہ اگر اس کو کوئی پیدا کر دے تو پھر اس کے بارے میں سوال ہو جائے گا اسے کس نے پیدا کیا۔ اور جب یوں سوال کرتے جائیں گے تو پہلی بار ساری چیزوں کو مٹانا پڑے گا، کیونکہ جب ایک اصل منبع پیدا نہ ہو، بجلی کا جو اصل گریڈ پیدا نہ ہو تو بجلی ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو جب بجلی کا گریڈ ابھی بنی نہیں ہے تو بجلی کیسے آئے گی؟ تو بجلی کے گریڈ کو پہلے بنائیں گے پھر بجلی آئے گی۔ اس سے کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوال کریں، اگر اس بجلی کے منبع کو تو بنایا جا رہا ہے نا، اس کو تو بنانے والا ہے نا، ہاں پھر وہی اس کو کوئی نہ کوئی تو بنا، جو بجلی جو ہے نا، اگر اس کو تو کوئی بنانے والا ہے، ہاں بجلی کوئی بنانے والا ہے، خداوند متعال کو سوال پیدا ہوتا ہے نا کوئی، ہاں خدا کو کوئی بنانے والا ہے نا۔ اچھا یوں ہم کہیں نا، ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ پھر اللہ کو کس نے بنایا، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں پھر اللہ پہ پہلے کیا کریں، کراس لگے نا، پہلے تو اس چیز کو طے کریں نا۔ ہاں پھر اللہ پہ بھی کراس لگ گیا، جب اس چیز کو پیدا کریں گے تو وہاں پر بھی یہی سوال آئے گا کہ اسے پھر کس نے بیان کیا، پیدا کیا۔ سوال تو نہیں رکے گا نا، یا رکے گا سوال؟ نہیں رکے گا۔ جب سوال آپ کا نہیں رکے گا تو آپ کو کیا ماننا پڑے گا کہ کائنات میں کچھ بھی موجود نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا نا، کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اگر سوال روک دیں گے تو پھر ساری چیز کا وجود پیدا ہوگا، سوال نہیں روکیں گے تو ہر چیز کو عدم ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسے فلسفہ میں کیا کہتے ہیں، تسلسل کہتے ہیں کہ اگر آپ تسلسل کو مان لیں تو اس کا کیا لازم آئے گا کہ کچھ بھی کائنات میں موجود نہیں ہے پھر، اور کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کون مان سکتا ہے؟ ہاں سہری ہے، ایک بندے کو کہیں کہ آپ کے پیسے بینک میں موجود نہیں ہیں تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، آپ کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے جناب یہ کائنات میں، آپ ہیں، تو اس کو کوئی نہیں مانتا۔
اگر آپ ہیں تو اس کا مطلب پھر آخر پہ ایک ایسا وجود ہے کہ جس کے بارے میں پھر اصلاً یہ سوال ہوگا ہی نہیں کہ اسے کس نے پیدا کیا. اگر اس کے بارے میں یہ سوال پیدا کر دیا تو پھر آپ کو سلسلہ چلانا پڑے گا سوال کا، روکنا نہیں پڑے گا. لہذا کہتے ہیں کہ عقل انسانی یہاں پہ آ کے فیصلہ کر دیتی ہے، اپنے ہتھیار گرا دیتی ہے کہ اگر ہمارا وجود باقی ہے، ثابت ہے، تو یقیناً ایک ایسا وجود ہے کہ پھر اسے کسی اور نے پیدا نہیں کیا. اس کے بارے میں یہ سوال غلط ہے. ہاں اب وہ کیسے وجود میں آیا، کیسے آیا، کہتے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اسی وجہ سے کچھ لوگ کس چیز کے قائل ہو گئے، کہتے ہیں نہیں وہ آخری وجود اللہ کا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں اتفاقاً پیدا ہو گئیں صدفتاً. اس سے کیا کہتے ہیں بگ بینگ. بگ بینگ کا نظریہ کیا ہے کہ کائنات میں دھماکہ ہوا، ہر چیز خود بخود کیا ہے بن گئی. ٹھیک ہے، اس نظریے کو بہت سارے لوگوں نے رد کر دیا. ایک چھوٹی سی مثال نے اسے رد کر دیا کہ جب وہ جا رہے تھے، ایک ملحد بندہ جا رہا تھا اور ایک مسلمان بندہ جا رہا تھا جو تو اللہ کو مانتا تھا، اور راستے میں ایک صفحہ پڑا ہوا تھا جس کے اوپر بچے نے کیا ہے زمین اور آسمان بنائے ہوئے تھے نا، کشتی زمین آسمان. وہ جو بچے نے زمین بنائی تھی وہ ٹیڑھی میڑھی بنائی تھی، صحیح گول دائرہ نہیں لگایا تھا. اچھا، اس نے کہا کہ یہ دیکھو صفحے کے اوپر جو زمین بنی ہوئی ہے تصویر، تو یہ خود بخود ادھر بن گئی ہے، ادھر صفحہ گر رہا ہے کہ پینسل اوپر گری ہوگی بن گئی. اس نے کہا آپ پاگل ہیں، کم از کم کسی بچے نے بنائے تو مجھے بھی لگ رہا ہے کسی بچے کی ڈرائنگ ہے، خود بخود تو نہیں بنی. اس نے کہا ہے کہ جب زمین کی تصویر جو ہے جو ٹیڑھی میڑھی بنی ہوئی ہے، آپ اس کو نہیں مان رہے کہ خود بخود بنی ہے، تو جو اصل میں جو خود زمین ہے اتنی بالکل گول بنی ہوئی ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں خود بخود بن گئی ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی خود بخود بنانے والا نظریہ ختم ہو گیا، اس کی کوئی عقلی وجہ نہیں ہے. پھر نظریہ کیا ثابت ہو گیا کہ پاس ایک پاور ہمیں ماننی پڑے گی کہ جو باشعور ہے، عقل ہے، جو چیزوں کو کیا ہے نظام کے تحت بنا رہی ہے، اور وہی کیا ہے اللہ کی ذات ہے. یعنی عقل آ کے یہاں پہ رکے گی، اگر عقل یہاں پہ نہ رکے پھر اسے انکار کرنا پڑے گا کہ پھر کچھ بھی نہیں ہے کائنات. اچھا، وہ جو عقل جس وجود پہ رک رہی ہے اس وجود کو کیا کہتے ہیں فلسفہ والے واجب الوجود کہتے ہیں. کہ یہ جس وجود پہ ہم بریک لگاتے ہیں جا کے، یہ فقط فرضی چیز نہیں ہے کہ ایک وجود ممکن ہے، ایک ممتنع ہے، اور ایک کیا واجب ہے. کہتے ہیں جو واجب الوجود ہے فرضی نہیں ہے، ایک حقیقی چیز ہے، اس پہ رکنا پڑے گا. اگر آپ نہیں رکیں گے تو پھر سب کو مٹانا پڑے گا ربڑ سے. ٹھیک ہے، آپ اللہ پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے روز آسمان کے اوپر رکھتے مثلا، پھر وہی اللہ بن جائے گا نا. نام کے اوپر نہ جانا، اللہ کے اوپر نہیں روک رہے پھر وہ اللہ نہیں رہے گا، کوئی اور اللہ بن جائے گا. اللہ تو ایک ہم نے مفہوم بنایا ہوا ہے نا، وہ جس چیز پہ آپ رک رہے ہیں نا وہی آپ کا اللہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں کہ ساری چیز کو سورج نے پیدا کیا، سورج کسی نے پیدا نہیں کیا، تو وہی اللہ ہو جائے گا سورج. ٹھیک ہے، آپ آسمان پہ بول، لیکن پھر اگلی بحث ہوگی کیا اس وجود کے اندر جسم کو آپ مان سکتے ہیں نہیں مان سکتے، جسم مانے کی کیا مشکل پیدا ہوگی. یہ ساری بحثیں انشاءاللہ ہم منطق فلسفہ ختم کریں تو اس میں داخل ہوں. ٹھیک ہے، یہ ساری جو میں نے ابھی بات آپ کے سامنے ذکر کی، یہ کس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ واجب الوجود کی ہو رہی ہے. تو وہ جو آخری وجود ہوگا اس کے بارے میں فلسفہ نے کہا کہ اس وجود کے بارے میں اگر ہم عقلی استدلال اپنے قائم کریں تو وہ وجود فقط ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. وہ وجود ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جسم سے باقی نقائص سے پاک ہوگا بالکل. وہ وجود ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو مکان زمان کی ضرورت نہیں ہے. وہ وجود ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. یہ ساری کس کی خصوصیات ہیں؟ وجود کی خصوصیات ہیں. وجود کی کیا تعریف ہے، وجود کی کیا خصوصیات ہیں، یہ سارے کا سارا موضوع کس کا ہے؟ فلسفے کا موضوع ہے. منطق کا موضوع کیا ہے؟ منطق کا موضوع یہ ہے کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی معلومات کو کس طریقے سے جوڑنا ہے تاکہ معلومات کو جوڑ کر آپ کہاں تک پہنچیں؟ کسی چیز کے علم تک پہنچیں. منطق نے یہ سکھانا ہے کہ آپ نے صحیح فکر کیسے کرنی ہے، صحیح سوچ و بچار کیسے کرنی ہے. فلسفہ نے یہ بتانا ہے کہ وجود کیسے کہتے ہیں، وجود کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا چیز ہوتی ہے. فلسفہ نے یہ بتانا ہے اور منطق نے کیا ہے یہ بتانا ہے. اب فلسفہ جب یہ بتائے گی کہ وجود اس طرح کا ہوتا ہے، اس طرح کا ہوتا ہے، وہ ظاہری بات ہے عقلی دلائل قائم کرے گی، اور ان عقلی دلائل کی جانچ پڑتال کون کرے گی؟ منطق آ کے بتائے گی. منطق کہے گی کہ جو فلسفی دلائل بتا رہا ہے، بنا رہا ہے، جوڑ رہا ہے، ادھر کی چیز ادھر جوڑ رہا ہے، ادھر کی ادھر جوڑ رہا ہے، اور نتیجے نکال رہا ہے عجیب و غریب قسم کے، کیا یہ ٹھیک جوڑ رہا ہے یا غلط جوڑ رہا ہے، یہ کیا بتائے گی؟ منطق بتائے گی. لہذا توحید کے بارے میں جو بحث ہے وہ ساری کی ساری موقوف ہے کس کے اوپر؟ منطق اور فلسفہ کے اوپر موقوف ہے. اگر منطق اور فلسفہ حل ہو جائے تو پھر اللہ کے وجود کو سمجھنا اور دیگر وجود کو سمجھنا کیا ہے انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اچھا، تو یہ کس کی قسم ہوگی؟ کلی کی دو قسمیں ابھی تک بیان کی. پہلی قسم جس کا خارج میں کوئی
فرد نہیں ہو سکتا. دوسری قسم جس کے خارج میں ایک ہی فرد ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا، وہ کیا واجب الوجود ہے. واجب الوجود یعنی ایک ایسا وجود جس کو ہمیں ماننا پڑتا ہے، اگر اس کو نہ مانے تو پھر کائنات میں کچھ نہیں ماننا پڑے گا. اب وہ وجود کیا ہے، اس کے اوپر برہان قائم ہو چکا ہے کہ وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. واجب الوجود ایک ہی ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا. لیکن مفہوم میں کیا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن مصداق کے طور پر خارج میں ایک ہی ہو سکتا ہے. اور تیسرا کیا بنے گا، ایک ایسا مفہوم کلی کہ جس کے خارج میں کیا ہے افراد ممکن ہے. ٹھیک ہے، خارج میں کیا ہے پریکٹیکل طور پہ ہو سکتے ہیں. آپ جو خارج میں افراد ممکن ہے کہ ایک فرد پایا جاتا ہو اس کا، اور باقی افراد بھی ممکن ہوں. جیسے سورج ہے، سورج کیا ہے ایک مفہوم کلی ہے. شمس جزئی نہیں ہے، یعنی آپ یہ اسی طرح لے لیں، یعنی ہاذا شمس کہیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، جزئی ہو جائے گا، ہاذا شمس یہ والا شمس. لیکن فقط شمس کہیں گے، لفظ شمس اس کا مفہوم کے اندر بات کریں گے نا. شمس یعنی ایک ایسا ستارہ جس کی روشنی ہو، جو روشنی پہنچا رہا ہو، یہ پھر کلی ہے. ٹھیک ہے، سورج یعنی ایک ایسا ستارہ جو روشنی کہیں سے لے رہا ہو. چاند مثلا، چاند کی ہم یہ تعریف کرتے ہیں، ایسا ٹھیک ہے ستارہ جو کسی سے روشنی لے رہا ہو، تو یہ بھی کیا ہے کلی ہے. مفہوم یہ سارے کے سارے کلی ہیں، لیکن خارج میں افراد اس کے ممکن ہیں. لیکن ممکن طور پہ ایک فرد اس کا موجود ہے، ایک کے علاوہ باقی کا ہونا ممکن ہے، محال نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خارج میں اس کے زیادہ افراد موجود ہیں، جیسے انسان آپ لے لیں. ٹھیک ہے، تو پاس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ کلی کے ہمارے پاس تین قسمیں آ رہی ہیں. پہلی قسم خارج میں افراد محال ہیں، ایک فرد بھی نہیں ہو سکتا. دوسری قسم خارج میں فقط ایک فرد ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا. تیسری قسم خارج میں افراد بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ممکن ہے. پریکٹیکل کتنے موجود ہیں، بالفعل ہو سکتا ہے ایک موجود ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ موجود ہوں. اچھا جی، یہ کہاں پہ عبارت پہنچی تھی، ولا یضر ذلک فی کلیتہ، یعنی شریک باری. یہاں سے مثال سے پڑھ لیں، مثل مفہوم شریک الباری، جیسے کہ شریک باری کا مفہوم ہے اور اجتماع نقیضین کا مفہوم ہے. اب ان کا خارج میں ایک فرد بھی موجود نہیں ہو سکتا. ولا یضر ذلک، خارج میں ایک فرد کا بھی نہ ہونا بلکہ محال ہونا، یہ ضرر نہیں دیتا فی کلیت ہی، اس مفہوم کی کلیت کو. مفہوم کلی رہے گا، لیکن خارج میں کیا ہے، اس کا ایک فرد بھی نہیں ہے بلکہ ایک فرد کا ہونا بھی اس کا کیا ہے، محال ہے. وقد لا یوجد له الا فرد واحد، اور بعض کا موجود نہیں ہوگا لہو، اس مفہوم کلی کے لیے خارج میں موجود نہیں ہوگا، الا فرد واحد، سوائے ایک فرد کے. ویمتنع وجود غیر ہی، اور ایک فرد کے علاوہ جو غیر کا وجود ہے اس کا وجود کیا ہو جائے گا، محال ہو جائے گا. جیسے کہ کیا ہے واجب الوجود کا مفہوم ہے. اب جو مفہوم واجب الوجود اگر لے لیں، ایک ایسا وجود کہ جس کا ہونا ضروری ہے، جس کو کسی اور نے پیدا نہیں کیا. واجب الوجود ایک ایسا وجود جو ہمیشہ سے ہے، جس کو کسی اور نے پیدا نہیں کیا، یہ وجود مستقل ہے. ایسا وجود ہونا ضروری ہے خارج میں. ٹھیک ہے، اور ایسا وجود فقط خارج میں ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ لقیام البرہان علی ذالک، کیونکہ فلسفہ وغیرہ میں برہان قائم ہو چکا ہے علی ذالک، اس چیز کے اوپر کہ یمتنع وجود غیر ہی، کہ واجب الوجود کا فقط ایک ہی فرد موجود ہوگا، ایک سے زیادہ آپ خدا نہیں بنا سکتے. جب آپ نے برہان قائم کر دیا کہ واجب الوجود کا ایک ہی فرد ہو سکتا ہے، زیادہ فرد نہیں ہو سکتے، تو کیا کہیں گے کہ مفہوم واجب الوجود کلی ہے، لیکن خارج میں کیا ہے، اس کا ایک ہی فرد ہے، ایک سے زیادہ ہونا کیا ہے، محال ہے. ولیکن العقل لا یمنع، لیکن عقل منع نہیں کرتی کہ من فرض افراد، کہ آپ ایسے افراد فرض کریں کہ لو وجدت، کہ اگر یہ افراد فرض کریں پائے جاتے موجود ہوتے خارج میں، تو لصادق علیہ ھذا المفہوم، تو یہ جو مفہوم کلی ہے لصادق علیہ، ان افراد کے اوپر کیا صدق کر جاتا، ان افراد کے اوپر فٹ بیٹھ جاتا. ولو کان مفہوم واجب الوجود جزئیا، اور اگر آپ کہیں کہ واجب الوجود کا مفہوم جزئی ہے، کیونکہ اس کا ایک فرد ہے خارج میں، لہذا یہ مفہوم کیا ہو گیا، جزئی ہو گیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ وجود اس کا مفہوم کیا ہے، جزئی ہے، تو لما کانت حاجت الی البرہان علی التوحید، تو پھر کیا ہے توحید کے اوپر کہ واجب الوجود فقط ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر برہان اور دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. جیسے کہ ایک بندے نے کہا کہ محمد میرا بیٹا ہے اور میرے بیٹے کا مفہوم کیا ہے، جزئی ہے، تو آپ نے اس سے کہا ہے کہ آپ دلیل اور برہان قائم کرو کہ آپ کا جو آپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، مفہوم ذہن میں آ رہا ہے، جزئی ہے. نہیں، آپ نے کہا برہان کی ضرورت نہیں ہے، جب جزئی ہے تو ثابت ہو کہ جزئی ہے. بس برہان کب قائم کیا جاتا ہے کہ جب مفہوم کلی ہو، اس کے زیادہ افراد ممکن ہوں، فرض کر سکتے ہوں،
پھر آپ یہ برہان قائم کریں کہ نہیں اس کے خارج میں ایک ہی فرد ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب شروع سے چیز جزئی ہو، اس کا ایک ہی فرد ہے شروع سے، تو پھر آپ کو برہان اور دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر واجب الوجود کا مفہوم کلی نہ ہوتا بلکہ جزئی ہوتا تو پھر فلسفہ، الہیات، علم کلام اور عقائد کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ہر کوئی مان لیتا کہ توحید اللہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. تو یہ جو برہان ہمیں قائم کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو اس کے مطلب ہے کہ واجب الوجود میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ یہ مفہوم کلی ہے. جب اس کو کلی فرض کر لیا گیا ہے تو پھر ہم نے اس کے ایک فرد کو کیا ہے، ایک میں منحصر کرنا ہے. اور ایک میں ہم کیسے منحصر کر رہے ہیں؟ برہان اور دلیل کے ذریعے سے منحصر کر رہے ہیں. وَكَفَى نَفْسُ تَصَوُّرِ مَفْهُومِهِ لِنَفْيِ وقوع شرکت فیہ، اور کافی ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی لو کان مفہوم واجب الوجود، اگر واجب الوجود کا مفہوم جزئی ہوتا تو پہلا کیا ہوتا؟ لما کانت حاجتن، ہمیں توحید پہ برہان کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. جس طریقے سے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کا نام محمد ہے اور محمد مفہوم جزئی ہے، اسے برہان کی ضرورت نہیں پڑ رہی کہ یہ مفہوم فقط میرے بیٹے کے پہ فٹ بیٹھ رہا ہے. اسی طریقے سے وقفا، کافی ہوتا کہ نفس تصور مفہوم ہی، آپ واجب الوجود کے مفہوم کا تصور کرتے، یہ کافی ہوتا کس بات کے لیے؟ لنفی وقوع شرکت فی ہے، کہ جو شرک ہے اس کی کیا ہو جاتی؟ نفی ہو جاتی. اس بات کی نفی کے لیے کہ شرکت اس مفہوم میں شریک ہے، اس کی نفی ہو جاتی. جس طریقے سے ایک بندے نے بتایا کہ میرا بیٹا محمد ہے، وہ بڑا اچھا ہے، اس کلاس میں پڑھ رہا ہے، اتنا لمبا ہے، اس کا رنگ یہ ہے، اس نے فقط آپ کو مفہوم سمجھایا ہے. مفہوم سمجھانے سے دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ ایک ہی میرا بیٹا ہے. اسی طریقے سے اگر واجب الوجود کا مفہوم جزئی ہوتا تو اس کا کوئی مفہوم آپ کو سمجھا دیتا کہ واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ جس کا وجود کیا ہو؟ ضروری ہو. بس اتنا کہتا، آگے دلیل قائم کرنے کی اسے ضرورت ہی نہ پڑتی اور شرک کی نفی ہو جاتی. ٹھیک ہے، وعلیہ ہے. بس اس بنیاد پر فہاد الانحصار فی فرد واحد، یہ جو خارج میں انحصار پیدا ہوا ہے ایک فرد میں، انما جاء من قبل امر خارج، یہ ایک اور معاملے کی وجہ سے آیا ہے کہ عن نفس المفہوم، خود مفہوم سے ہٹ کے کسی اور وجہ سے کیا ہے یہ انحصار پیدا ہوا ہے. یعنی مفہوم کلی ہے، مفہوم کے اندر یہ وسعت موجود ہے کہ زیادہ فرد اس کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن پھر خارج میں زیادہ فرد کیوں نہیں آ رہے، ایک ہی فرد آ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ امر خارج، مفہوم سے ہٹ کے کوئی اور دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ خارج میں اس کا ایک ہی فرد ہے. فقط مفہوم ایک کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. لا ان نفس المفہوم، ایسا نہیں ہے کہ خود جو مفہوم ہے یمتانع صدقہ، اس مفہوم کا صدق کرنا علی افراد کثیرہ، یہ کیا ہو گیا؟ یمتانع محال ہو گیا اور ممنوع ہو گیا. نہیں، مفہوم اب بھی افراد کثیرہ پہ صدق کر سکتا ہے بشرطے کہ آپ افراد کثیرہ پیدا کریں. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، ایک اور دلیل ہمارے پاس برہان موجود ہے کہ یہ فرد فقط ایک ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا. بس اس گزشتہ بیان کے مطابق اذن بمقتضى هذا البیان لا بد من اضافت قید ولو بالفرض، ولو بالفرض کی قید کا اضافہ ضروری ہے فی تعریف یہ جزئی کی اور کلی دونوں کی تعریفوں میں کیا ہے؟ ولو بالفرض کی قید کا اضافہ کرنا پڑے گا. بس جزئی کی ہم کیا تعریف کریں گے کہ جزئی ایک ایسا مفہوم ہے کہ یمتانع صدق ولا کثیرن، کہ جس کا صدق کرنا کثیرین پر محال ہوتا ہے. ولو بالفرض، اگرچہ آپ اس کی زیادہ افراد فرض بھی کر لیں. ٹھیک ہے، محمد کی مثال آپ ذہن میں رکھیں، حاضر کتاب کی مثال ذہن میں رکھیں کہ جب میں نے اپنی کتاب کو دیکھا اس کی شکل میرے ذہن میں آئی. آپ فرض بھی کر لیں کہ بالکل اسی طرح کی اور بھی بہت زیادہ کتابیں ہیں، پھر بھی جو میری کتاب ہے، حاضر کتاب ہے، وہ والا مفہوم اس کتاب پہ نہیں جائے گا. آپ فرض بھی کر لیں کہ میرے بیٹے علی جیسا، محمد جیسا اور بھی بیٹے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے وہ جو میرے بیٹے والا مفہوم ہے وہ اس پہ نہیں بیٹھے گا. ٹھیک ہے، والکل ولو بالفرض میں کیا آ جائے گا؟ واجب الوجود بھی واجب الوجود پھر جزئی نہیں رہے گا، کلی رہے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ واجب الوجود میں اگر آپ فرض کر لیں زیادہ افراد تو واجب الوجود اس کے اوپر صدق کر جاتا ہے، لہٰذا جزئی سے نکل جائے گا. اور کلی کیسے کہتے ہیں؟ لا یمتانع صدقہ ولا کثیر ولو بالفرض. کلی سے کہتے ہیں کہ جس کا ایک سے زیادہ پہ صدق کرنا محال نہیں ہوتا، ولو بالفرض، اگرچہ وہ آپ فرض کر لیں تو پھر بھی کیا محال نہیں ہے. یعنی ایک سے زیادہ افراد کو آپ فرض کر لیں تو پھر بھی کیا اس کے پر وہ کلی صدق کر سکتا ہے. واجب الوجود میں آپ ایک سے زیادہ فرض کر لیں تو یہ مفہوم صدق کر سکتا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ کلی کہیں گے. صلی اللہ علیہ محمد.